شام کے شمالی علاقے سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے بعد ترک افواج نے گراؤنڈ آپریشن تیز کر دیا ہے۔ گزشتہ رات کے فضائی حملے کے بعد سے اب تک ترک افواج زمینی راستے سے شمالی شام پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر اس کوشش کو بڑی مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ شامی کردوں نے بھی ترک فوج کے خلاف دفاعی حکمت عملی بنا لی ہے۔ شامی کرد اور ترکی کی فوج آمنے سامنے آ گئے ہیں، جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ متعدد شہریوں سمیت شامی کرد جنگجوؤں کی ہلاکتوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ عالمی صحافتی اور انسانی حقوق کے ادارے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جھڑپوں میں 8 شہریوں سمیت اب تک 11 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ ترک صدر طیب اردوان کا دعویٰ ہے کہ آپریشن میں اب تک 109 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار جو بھی ہو، اس واقعے کی پوری دنیا مذمت کر رہی ہے، مگر ترکی واضح کر چکا ہے کہ وہ شمالی شام میں اپنے مقاصد حاصل کر کے رہے گا، اور آج ترک صدر نے خبردار کیا ہے کہ جو یورپی ممالک ترکی کے آپریشن پر تنقید کر رہے ہیں، وہ ان ممالک کی طرف ترکی میں موجود 36 لاکھ شامی مہاجرین کا راستہ کھول دیں گے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ کل یورپی ممالک کی طرف سے شام سے متعلق اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی درخواست کی گئی تھی، اور آج سیکیورٹی کونسل نے بند کمرے میں اس حوالے سے اجلاس بھی کیا، اور اب ترکی کی طرف سے یورپی ممالک کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ تنقید کریں گے تو وہ یورپی ممالک کی طرف مہاجرین کا راستہ کھول دیں گے۔ آج یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ داعش کے 2 بڑے دہشت گرد جو سیرین ڈیموکریٹک فورس کی تحویل میں تھے، انہیں امریکہ نے اپنی تحویل میں لے کر شام سے باہر نکال دیا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ وہی دہشت گرد ہیں جنہوں نے امریکی اور برطانوی صحافیوں کا سر قلم کیا تھا۔ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے یہ بیانات تو سامنے آ رہے ہیں کہ امریکہ نے ترکی کو آپریشن کی اجازت نہیں دی، مگر جس طریقے سے شمالی شام سے امریکی فوجی دستبردار ہوئے، اس سے واضح طور پر یہ اشارہ مل رہا ہے کہ یہ معاملہ امریکہ کی رضامندی سے ہوا۔ اور آج امریکی صدر نے شامی کردوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے کہا کہ کرد اپنی زمین کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ صدر ٹرمپ کی کردوں سے متعلق پالیسی آہستہ آہستہ واضح ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پہلے تعریف کی اور آج تعریف کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ کردوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے بھی نظر آئے، لیکن عالمی صحافتی ادارے ہی امریکی فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ شامی کردوں نے داعش کے خلاف جنگ میں 11,000 جانوں کا نقصان کیا، اس لیے اس اہم موڑ پر امریکہ کو انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کردوں کی تاریخ سے متعلق بھی اہم آرٹیکل شائع ہو رہے ہیں۔ آج اس حوالے سے امریکی ٹی وی CNN کی ویب سائٹ پر آرٹیکل شائع ہوا، جس میں کردوں کی تاریخ کا حوالہ پیش کیا گیا ہے۔ آرٹیکل کے مطابق کرد ایک نسلی اقلیت ہے جو ترکی، ایران، شام، ارمینیا اور عراق کے پہاڑی اور سرحدی علاقوں میں رہتے ہیں۔ آرٹیکل کے مطابق کرد البتہ ایک اقلیت کے طور پر رہ رہے ہیں، لیکن ان علاقوں میں ان کی مجموعی آبادی تقریباً 3 کروڑ ہے۔ جنگ عظیم اول سے پہلے کرد خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد کردوں سے ان کی آزادی چھن گئی اور وہ نئی ریاستوں میں منتشر ہو گئے۔ آرٹیکل کے مطابق کردوں کو اپنی شناخت سنبھالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ترکی میں انہیں پہاڑی ترکوں کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہاں انہیں اپنا روایتی کردش لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کرد زبان بولنے کی اجازت ہے۔ وہ زیادتی اور نسلی امتیاز جیسی پالیسیز کا نشانہ بنتے ہیں۔ البتہ ترکی میں کرد سب سے بڑی نسلی اقلیت ہے۔ وہ ترکی کی آبادی کا تقریباً 20% ہیں، لیکن ترکی میں انہیں ایک اقلیتی گروہ کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کرد دنیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ لیس یعنی بغیر ریاست کی قوموں میں سے ایک ہے۔ آرٹیکل کے مطابق کرد 20ویں صدی سے اپنی ایک ریاست کردستان کے نام سے بنانا چاہتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عالمی طاقتوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور خود مختار کردستان کے وجود کے نکات شامل تھے، لیکن بعد میں عالمی طاقتیں اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئی اور کرد علاقے بہت سے ملکوں میں بٹ گئے۔ ترکی اور کردوں کے تعلق سے متعلق آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کرد قوم پرستی کے خلاف ہمیشہ مضبوط اور سخت رویہ اختیار کیا ہے، اور انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ان کا حتمی مقصد کردستان ورکر پارٹی کا خاتمہ ہے، جو 3 دہائیوں سے ترک ریاست سے لڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ترک اور ترک کرد کے درمیان تفریق میں اضافہ ہوا ہے۔ آرٹیکل کے مطابق 2016 میں کردوں کے حمایتی میڈیا کے اداروں کو بند کیا گیا، 11,000 اساتذہ کو اس الزام پر معطل اور فارغ کیا گیا۔ ان کا مبینہ طور پر کردش ورکر پارٹی سے کنیکشن ہے، اور تقریباً 24 سرکاری نمائندوں نے کرد ناظموں کی جگہ لے لی۔ آرٹیکل کے مطابق ترکی اپنی سرحد کے قریب یعنی شمالی شام میں کردوں کی موجودگی سے متعلق بہت عرصے سے ناخوش رہا ہے، اور ترکی کی فوج شمالی شام کے کچھ حصوں میں داخل بھی ہو چکی ہے، جہاں پہلے کنٹرول امریکہ کی حمایتی سیرین ڈیموکریٹک فورس کا تھا۔ اب سعودی عرب بھی اس حوالے سے مذمت کر رہا ہے، یورپی ممالک بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے اور اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ ترکی کارروائی کر رہا ہے، شام میں بشار الاسد مضبوط ہو سکتے ہیں یا پھر داعش واپس ایکٹیو ہو سکتی ہے، اس کے خدشات ہو رہے ہیں۔